السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ سورۃ الانفال۔ آج ہم سورۃ الانفال شروع کر رہے ہیں، جو کہ پارہ نمبر 9 میں ہے، اور سورۃ الانفال میں چونکہ غزوہ بدر کے واقعات ہیں، اس لیے اس کی آیات پڑھیں گے اور سنیں گے۔ سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، یسألون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کاف ضمیر آپ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہو گیا، کاف آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال غنیمتوں کے متعلق، وہ آپ سے غنیمتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ میں دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے اہل عرب کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں تھے۔ ان کی زندگی کی ساری سرگرمیاں لاابالی مزاجوں سے وابستہ تھی۔ عدل و انصاف بھی نہیں تھا، قوت اور دھاندلی کا دورہ تھا۔ اب اگر جیسے ہم جاہلیت کی یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کو ہم یوں دیکھیں تو اب ہمیں ہمارے معاشرے میں بھی وہ سب کچھ نظر آتا ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ بھی ہے کہ جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جو آخری زمانہ ہوگا وہ جاہلیت کی طرف لوٹے گا، یعنی اس کے اندر وہ چیزیں زیادہ عام ہو جائیں گی جو جاہلیت میں تھی۔ یسألون وہ پوچھتے ہیں، کاف ضمیر آپ سے، یسألون کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں۔ اب چونکہ ان کے پاس تو قانون نہیں تھے، قوت اور دھاندلی کا دورہ تھا، آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق حکم نازل ہوتے گئے۔ اب وہ قوم جو کہ سرکشی میں ضرب المثل تھی، وہاں پہ نظم و ضبط آ گیا، اور بلکہ وہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانے کے لیے پھر سوال بھی کرتے تھے۔ اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ بدر تھی، اور یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نئے مسائل جن سے مسلمان پہلے سے آشنا نہیں تھے، ناآشنا تھے، وہ ظاہر ہے کہ وقوع پذیر ہوئے۔ تو اس صورت کا آغاز بھی ایک ایسی ہی الجھن سے ہوا کہ جس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت پیش کی گئی، اور اس سے متعلق پھر حل بھی پیش کیا گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تھوڑے سے مسلمانوں نے کفار کی عظمت کو
خاک میں ملا دیا تھا اور ان کا لشکر جرار اپنے 70 بڑے بڑے سرداروں کے لاشیں، 70 اسیر یعنی قیدی اور بہت سا سامان میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے، تو کچھ مسلمان تعاقب میں ان کے پیچھے گئے اور بعض مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کے اس سامان پر قبضہ کر لیا۔ تو جو ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے تقسیم کیسے کیا جائے۔ عرب کا پہلا رواج تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگے وہ لے اور چلتا بنے اور دوسرے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے، بہت سارے معاملات میں کہ جس کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ لے کے چلتا بنتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ کے لیے اس جھگڑے کو ختم کر دیا۔ قرآن حکیم نے فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، الانفال للہ والرسول، غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ اب یہ کہہ کر ساری اس چیز کو ختم کر دیا، ساری اس سلجھن کو ختم کر دیا اور بتا دیا کہ میدان جنگ میں جو ہاتھ آئے گا ساز و سامان وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس کی تقسیم میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مالک اللہ اور اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا اللہ کا رسول جس طرح اس کو چاہے تقسیم فرما دے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ آیت انفال کب نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی جب ہم نے مال غنیمت کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اختیار سے نکال کر اپنے رسول کے حوالے کر دیا اور حضور نے اسے برابر طور پر سب میں تقسیم فرما دیا۔ قل فرمائیے، الانفال غنیمتوں کے مالک للہ والرسول اللہ اور رسول ہیں، غنیمتیں یعنی اللہ اور رسول کے لیے ہیں، فاتقوا تو پس ڈرتے رہو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات میں، یعنی اپنی باہمی معاملات میں اصلاح کرو۔ کیونکہ اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ مومن کی جنگ، مومن جو جنگ لڑتا ہے وہ محض اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے، وہ دولت کے لالچ میں نہیں آتا۔ اگر غنیمتیں افراد کی تحویل میں دے دی جاتی تو اس سے دو خطرے پیدا ہو جاتے، ایک تو آپس میں ہی حسد کی راہ کھل جاتی جس سے مسلمانوں کا جو اتحاد تھا وہ پارا پارا ہو جاتا، اور دوسرے یہ کہ ان کے عمل میں اخلاص اور للہیت ختم ہو جاتی، اور اخلاص اور للہیت ہی وہ عمل ہے جو اعمال کے لیے روح رواں ہے۔ آپ سمجھیے کہ اعمال کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے، تو اس لیے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو کمال ایمان پر اگر پہنچنا ہے، ایمان کی چاشنی لینی ہے، ایمان کی حلاوت لینی ہے، ایمان کی مٹھاس کو چکھنا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب کیا ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے، تو بے شک جو بندہ مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، ایمان کا مزہ عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس ہے۔
کہ جو بندہ مومن کے لیے سرمایہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون، ہاں ایمان والے تو وہی ہیں، الذین وہ، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم کانپ جاتے ہیں ان کے دل، اور اذا جب تلیت پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتہ آیتیں، زادتہم ایمانا تو یہ بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں کہ ان کا دل ایمان سے ایسا مزین ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، یا اللہ رسول کی فرما برداری یا اللہ رسول سے متعلق کوئی بھی تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کی خوبصورت مبارک راتیں جو اب قرآن سے سجا کریں گی، اور اللہ کے بندے اور حضور کے امتی قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، سبحان اللہ، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھے گا۔ اور ان کا ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کا ایمان زینت پائے گا، زادتہم ایمانا تو یہ آیتیں بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے نفس ایمان، نفس ایمان تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا بیج اس کے دل کے اندر لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیج کے بعد تنا نکلتا ہے، تنے کے اوپر شاخیں آتی ہیں، شاخوں کے اوپر پھل آتے ہیں، تو اسی طرح بندہ مومن کا ایمان کا جو تخم ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، یہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور یہ پھلتا پھولتا اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہے اور اپنی اپنی اخلاص نیت کے مطابق ہے۔ تو یہ بندے اللہ کے کہ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہے اللہ کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین جو یقیمون الصلاۃ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، اور مما رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کی علامتیں بتائی گئی کہ ایمان والے کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جو نماز بھی صحیح صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں رزق دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس رزق کی نسبت اللہ نے کی ہے اپنی طرف، یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ان کو مال دیا۔ اس کا مطلب شان یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں اٹھانا، خرچ کرنا، صرف کرنا۔ اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو سچے مومن کا لقب اس لیے عطا کیا گیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف، اخلاص اور توکل کی صفات سے متصف ہوتے ہیں، اور ان کے ظاہری اعضاء رکوع، سجود اور صدقات کے دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی بقع نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہوتا ہے اور باطن بھی بقع نور ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا وہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی۔ اب یہ بتایا گیا، ان کی صفات بتائی گئی۔ صفات کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیے سے، جو اللہ نے ان کو دیا اس سے اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ اب ان کا انعام بتایا، صفات بتائی کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ ان کے دل اللہ کے خوف سے، اخلاص سے، توکل سے متصف ہوتے ہیں، ظاہری اعضاء رکوع، سجود اور صدقات دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ظاہر مطلع نور ہوتا ہے اور باطن بقع نور ہوتا ہے۔ اور ان کا انعام کیا ہے؟ ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، یعنی دنیا میں ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت کے تاج پہناتا ہے، اور جنت میں ان کو مقامات اعلیٰ پر فائز فرماتا ہے۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو قدر و منزلت عطا فرماتا ہے، اور جنت میں ان کو مقامات رفیعہ یعنی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اتنی خوبصورت یہ آیتیں ہیں، اور ہمارے رمضان کو ایک وہ کرتی ہے کہ رمضان میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان جب بڑھتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اچھی صفات سے متصف ہوتے ہیں، اخلاص اور توکل کی صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انعام یہ ہے کہ ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے۔ غنیمتوں کے سوال کے بعد یہ والی آیتیں، بیٹا تم میرے اوپر مت گرو پلیز، سیدھی کھڑی ہو اپنے وزن پر۔ ان کے یہ انعام بتائے گئے، کما اخرجک ربک، جس طرح نکالا آپ کے رب نے آپ کو، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، برآمد کیا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ، لَکَارِہُونَ، اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ اب مال غنیمت کے متعلق جو اعلان اور فیصلہ کیا گیا وہ عرب کے رسم و رواج سے بالکل مختلف تھا۔ تو جب وہ عرب کے رسم و رواج سے مختلف تھا تو بعض طبیعتوں پر گرا بھی تھا، تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل مومنین کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ اور جب آپ کے رب نے آپ کو برآمد کیا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا،
یجادلونک فی الحق کی، جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف اور موت کو دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو منافقین تھے ان کے لیے تو جنگ کا اعلان، جہاد کا اعلان ایسا ہی تھا، لیکن جو اہل ایمان تھے وہ ان کے لیے یہ خوبصورت موقع تھا۔ اب جب مدینے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہوئی، جو مکہ اس کا واقعہ ہوا، حضور کی جو تشریف آوری ہوئی وہ کس طرح کہ اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان شام کی طرف یا کہیں لے کر نکلا تھا، اور وہ مدینے کے راستے سے ہو کر جا رہا تھا، اور چونکہ انہوں نے پہلے ایک جو معاہدہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تھا اس کو توڑ دیا تھا، تو اس لیے مسلمانوں نے چاہا کہ ان کے اس تجارتی قافلے پر حملہ کر کے ان کا یہ سامان لے لیا جائے۔ وَإِذْ جب یعدکم اللہ، وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے، احدی الطائفتین، ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ سے، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان دو گروہ ہیں، دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہے۔ اب دو گروہ کون سا تھا؟ دو گروہ میں سے ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو ابو سفیان کا لشکر قافلہ لے کر نکلا تھا تجارت کی غرض سے، تو مسلمان چاہتے تھے کہ اگر مسلمان اس گروہ کو جالے، اس گروہ سے منڈ بھیڑ کر دے، اس گروہ سے ان کا آمنا سامنا ہو جائے اس گروپ سے، تو اس میں یہ کہ ان میں نقصان بھی کم تھا اور مسلمانوں کے لیے وہ سارا تجارتی مال ملنے کا امکان تھا جو کہ بہت قیمتی تھا۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ وہ تھا جو ابو جہل مکہ سے لے کر نکلا تھا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اب مسلمانوں کو تو یہ تو پتا تھا کہ وہ تعداد میں کم ہے، لیکن جب اللہ رسول کا حکم آیا اور پتا چلا کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، تو حضور نے جو مجلس مشاورت منعقد فرمائی اس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو بزم کی شمع ہے، اس جہان کی شمع ہے، ان کے جو پروانے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہوں نے ایسی جرت اور جاں فروشی کا اظہار کیا کہ تمام لشکر اسلام کے حوصلے بلند ہو گئے اور کسی کو موت کا اندیشہ تک نہ رہا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی، کہ وہ گروہ تمہارے حصے میں آئے، تکون لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے۔ بھائی پہلے تو ظاہر ہے جب مجلس مشاورت ہو رہی تھی تو پہلے تو یہی فیصلہ تھا کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس تجارتی قافلے کا جا کے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ جب تجارتی قافلے کا مقابلہ کیا جائے گا تو اس میں مال تجارت بھی آئے گا اور زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرا بڑا گروہ تھا جو ابو جہل لے کے نکلا تھا مکہ سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ظاہر تھا، سامنے ہی یہ ظاہر تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، جنگی سامان بھی مسلمانوں کے پاس کم تھا، ان کے پاس بہت زیادہ جنگی سامان تھا۔ مسلمان 313، وہ 1000، پورا 300، 600، 900، پورا اس کا فرق تھا 3 گنا کا۔ اب کیا ہے، ظاہر ہے پہلے تو یہ رائے ہوئی کہ ان سے مقابلہ کیا جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو حق دے، اور کاٹ دے دابر الکافرین، کافروں کی جڑ۔
اللہ یہ پسند فرماتا تھا کہ مسلمان بڑے قافلے سے مقابلہ کریں، اور جب وہ بڑے قافلے سے مقابلہ کریں گے تو بڑے قافلے سے مقابلہ کرنے کی صورت میں حق کا حق اور باطل کا باطل ظاہر ہو جائے، اور مسلح لشکر مسلمانوں کو پیسنے کے ارادے سے آ رہا تھا، اور مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ دے گا۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ بڑے گروہ سے ہو تاکہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فتح مندی کے سارے وعدے پورے ہو جائیں۔ اب دیکھیے، بظاہر یہ عمل کیا تھا؟ مشکل، بظاہر یہ کام تھا مشکل، لیکن یہی ہے کہ بظاہر بندہ ایسی بہت سی اس سے گزرتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز اتنی مشکل ہوتی ہے اور طبیعت کے لیے بھی گوارا نہیں ہوتی، لیکن وہیں اللہ نے اس کے لیے فتح مندی رکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا پسند فرماتا تھا؟ اللہ کی پسند یہ تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ بڑے گروہ سے ہو تاکہ مشرکین کا غرور ختم ہو جائے، حق کا بول بالا ہو، باطل کی رسوائی ہو، اسلام کی سربلندی ہو، اور مشرکین سے کیا گیا وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہو، اور مشرکوں سے کیا گیا وعدہ بھی، مشرکین کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملے۔ اسے انسان اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات کو سوچے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ابو سفیان کے ساتھ تجارتی قافلہ تھا، یا تو مسلمان اس سے مقابلہ کرتے تو مال خوب ہاتھ لگتا، اور وہ تھے بھی تعداد میں کم، مقابلہ بھی آسان تھا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو بہت بڑا گروہ تھا اور تھا بھی مسلح۔ اب اس اتنے بڑے مسلح گروہ سے مقابلہ کرنا جو اپنی تعداد میں 3 گنا بڑا تھا، اور مسلح تھا، ہتھیار بھی ان کے پاس جدید تھے، اللہ نے یہ چاہا کہ بڑے گروہ سے مقابلہ ہو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے وہ چیز پسند فرماتا ہے جس میں اس کے لیے بظاہر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے تو رزلٹ اس کا اتنا شاندار ہوتا ہے جو اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے بیویوں زندگی میں کبھی مشکلات آئیں یا چیلنجز آئیں تو ان کو اپنے لیے ایسا پہاڑ نہ سمجھیں۔ لگتے ہیں وہ پہاڑ، بے شک ہوتے ہیں وہ مشکل مرحلے، لیکن اس میں جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اللہ حقیقت میں وہ اس کے لیے پیش آتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے، لیحق الحق کا، تاکہ ثابت کر دے حق کو، ویبطل الباطل، اور مٹا دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ پسند کرے نہ پسند کرے مجرم۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے رب سے، فاستجاب لکم، سن لی تمہارے رب نے تمہاری دعا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفون، اور فرمایا کہ میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ پے در پہ۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہنچے میدان بدر میں اور آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنے ہتھیاروں سے لیس، اور سواریاں ان کے پاس زیادہ، ہتھیار ان کے پاس زیادہ، تعداد ان کی زیادہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہ سہارا لیا جس سے کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے عاجزانہ، نیاز مندانہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کی، اور بدر کے میدان میں
ایک چھپر کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے دعا کرنا شروع کی، اور ایسی دعا کی تھی آپ نے، ایسی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ آپ کے کاندھوں کی چادر بار بار نیچے گر جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر بار بار کاندھوں پر ڈالتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں سے۔ اور پھر اس سے یہ کس لیے تھا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ نے، إِلَّا بُشْرَا، مگر خوشخبری۔ یہ فرشتوں کی آمد کس لیے ہوئی تھی؟ مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مردفین کہتے ہیں پے در پہ، قطار در قطار، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بھیجا جنگ میں شرکت کے لیے، وہ غیر منظم نہیں تھے، وہ بڑے مرتب اور منظم دستوں کی شکل میں میدان میں اترے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایک دم لشکر کی صورت میں، صفوں کی صورت میں، منظم انداز میں جب میدان میں اترے تو مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور تسکین نصیب ہو گئی، اور کفار پر ایسا حملہ ہو گیا کہ کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے دعا کی تو پھر حضور نے اپنا سر مبارک جھکایا، پھر اٹھا کر فرمایا: بشر یا ابا بکر ھذا جبریل متعجلا بإمامة صفراء اخذ بعنان فرسه بین السماء والارض۔ اے ابو بکر، تمہیں خوشخبری ہو، یہ جبرائیل ہے، زرد دستار باندھے زمین و آسمان کے درمیان اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی پتا چلا کہ حضور یہ خوشخبری، جب حضور کو یہ خوشخبری ملی، حضور نے یہ منظر دیکھا، تو حضور نے سب سے پہلے اپنی اس خوشخبری کو شیئر کیا اپنے پیارے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مقام بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام دیا تھا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی تو آپ نے یہ خوشخبری سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی پتہ چلا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو فرشتے بھیجے، کس لیے بھیجے؟ تاکہ مسلمانوں کے دل اطمینان میں آ جائیں۔ تو اسی طرح زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کے لیے اگر وہ حق پر ہوتا ہے، اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ اس کی مدد کے لیے کوئی غیبی بندوبست فرما دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، اور چوتھے یہ کہ یہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور پانچویں یہ کہ یہ جو مشکلات اس پر آئی تھی ان میں کیا حکمت تھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، وہی خوب جانتا ہے، وہی خوب جانتا ہے اس کی حکمتوں کو۔ تو یہ وہ جنگ بدر جس میں مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا اس بڑے گروہ کے ساتھ، وہ ایسا بڑا گروہ
جو مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، اور ہتھیار میں، مال میں، دولت میں، ہر چیز میں بڑھ کر تھا۔ اذ جب یغشیکم النعاسا، اللہ نے ڈھانپ دیا تم کو غنودگی سے، امانتن، امانتن منہ، تاکہ وہ ہو جائے باعث تسکین۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اتارا تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نجاست کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو۔ اب واقعہ کیا ہے کہ کفار مکہ چونکہ پہلے وہاں پہنچے تھے، مسلمان تو بھی رستے میں تھے نا، تو انہوں نے بڑی اچھی جگہ اپنے لیے منتخب کر لی، وہاں پر جو پانی کا کنواں تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور اچھی جگہ پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو ظاہر ہے اچھی جگہ تو ان کے پاس چلی گئی۔ اب مسلمانوں نے جو اپنا وہ قیام کیا، وہاں پہ ریت کے ٹیلے تھے، کوئی مناسب جگہ بھی نہیں تھی، پانی بھی وہاں نہیں تھی، پاؤں میں چلتے تو پاؤں ریت میں دھس جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تو وضو غسل کے لیے پانی نہ ملتا۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے ظاہر ابتداءً تو مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ادھر شیطان بھی دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تم تو اپنے آپ کو خدا کے بڑے قریب سمجھتے ہو، اب آنکھوں سے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، تاکہ اتارا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ پاک کر دے اس سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے شیطان کے وسوسوں کو۔ اب جب اللہ نے دونوں تکلیفوں کا ازالہ کر دیا، شروع میں وہ عمل مشکل لگ رہا تھا، صبح جب جنگ ہونے والی تھی اس رات بادل گر کر آ گئے، بارش خوب برسی، ہوا یہ کہ مسلمانوں نے تو حوض بنا کر خوب پانی بھی جمع کر لیا، اور پانی کی قلت دور ہو گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بارش کے برسنے سے ریت جم گئی، اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں خوب آسانی ہو گئی، اور کفار نے جہاں پر اپنا قیام کیا تھا وہ جگہ پر کیچڑ ہو گیا، جس سے چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا۔ دیکھیے آپ، یہ غزوہ بدر کا واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ دوسری نوازش جو مولا کریم نے لشکر اسلام پر فرمائی وہ یہ کہ اس رات ان کو خوب گہری اور اچھی نیند عطا کر دی۔ اس کا مطلب ہے نیند آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مشکل حالات میں نیند آ جائے تو اور بڑی نعمت ہے۔ کسی کے اوپر زندگی کی مشکلات ہیں لیکن وہ رات کو بڑے اطمینان کے ساتھ اگر سو جاتا ہے تو یہ اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ان پر نیند آ گئی، صبح جب وہ اٹھے بالکل حشاش بشاش تازہ دم تھے، تھکن بھی نہیں تھی، افسردگی بھی غائب ہو گئی، کفار کی ہیبت بھی دور ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو بات کی گئی کہ اللہ نے تم پر، اذ یغشیکم النعاس امانتن، اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں امن والی غنودگی سے، امن والی غنودگی سے یعنی نیند سے، تو وہ نیند اتفاقیہ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور رحمت سے اسے مسلمانوں پر ڈالا تھا۔ اور پھر وہ جو وسوسہ آ رہا تھا پانی کے نہ ہونے کا، حالات کی ناسازگاری کا، وہ مسلمانوں کے قلوب سے جاتا رہا، چونکہ شیطان یہ چاہتا تھا
کہ مسلمانوں کے دل میں وہ وسوسہ رہے، اللہ نے اس وسوسے کو دور فرما دیا۔ وہ کس طرح کہ پانی کی قلت کو بھی دور فرما دیا، اور وہ جو ریت کے ٹیلے تھے وہ بارش برسنے سے جم گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو کفار کے مقابلے میں زیادہ سازگار کر دیا۔ سبحان اللہ، میرے رب کی حکمتیں، میرے رب کی کرم نوازیاں، میرا رب عزیز ہے، وہ غالب ہے، حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں جو اپنی زندگی کی مشکلات میں گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، شکوہ کناں رہتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی حالات میں ہمارے لیے پھول کھلا دیتا ہے، اور رات سے سویرا نکال دیتا ہے، اور خزاں میں بہار عطا فرما دیتا ہے، اور ان مشکلات میں بھی حکمت کے خوبصورت پہلو کو نمایاں فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راضی برضا فرما دے، ہم سب پر اپنا خاص فضل و احسان فرمائے۔ اللہ زندگی کی مشکلات میں گھبرانے اور پریشان ہونے کے بجائے پروردگار تجھ سے دعا مانگنے کی، تیرے قریب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔